الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وثانیہما ان لا یقابل المسلم خیانة الناس له بمثلها فإن خطأ غیری لا یبرر الخطأ منی مهما كانت الظروف والأحوال. بات کس کی چل رہی ہے؟ امانت کا ادا کرنا. آپ نے حدیث شریف پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت کو ادا کرو، اس شخص کی امانت کو جس نے تمہیں امین بنایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی، اور تم اس شخص کے ساتھ خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی. تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے دو بڑے اصولوں کا مطالبہ فرمایا. پہلا اصول کیا تھا کہ مسلمان ہر اس چیز کو جس کی حفاظت کا اس سے مطالبہ کیا جائے وہ اس کے مالکوں کو پورے طور پر ادا کر دے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تفریط، بغیر کسی کوتاہی کمی کے، چاہے اسے اس کی ادائیگی میں کتنی ہی مشقتیں یا اخراجات برداشت کرنے پڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عزت نفس، اعلیٰ ہمت اور پختہ ایمان کی دلیل ہے. اب یہاں سے دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں. دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ یقابل المسلم خیانت الناس له بمثلها. قابل یقابل، مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، اور یہاں پہ لگائیں گے اللہ یقابل، جواب نہ دینا، جواب نہ دے. کہ اللہ یقابل المسلم، کہ مسلمان جواب نہ دے، مقابلہ نہ کرے، سامنا نہ کرے، یعنی جواب نہ دے. خیانت الناس له بمثلها، لوگوں کی خیانت کا. لہو میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مسلمان، مسلم. نہیں، لہو میں جو ہا ضمیر، اس کو ہا بولیں گے، ہو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو، جب اس کا نام لیا جائے گا تو کون سا نام لیا جائے گا؟ جو حروف تہجی میں لیا جاتا ہے. وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو، جب اس کا نام لیں گے تو کون سا لیں گے؟ جو حروف تہجی میں لیتے ہیں. حروف تہجی میں کیا بولتے ہیں؟ ہے بولتے ہیں کہ ہا بولتے ہیں؟ ہا بولتے ہیں نا. جب بسم اللہ کی ترکیب کرتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ بی حرف جار کہ با حرف جار؟ ہاں. اسی طرح بچی تا میں غلطی کرتی ہے، اگر پیش ہوتا تو تو بولتی ہے. فعلتی میں اس کو تی بولیں گی، تی ضمیر، جبکہ یہ غلط ہے. کیا بولیں گے؟ تا ضمیر. تو لہو میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع المسلم. کہ مسلمان لوگوں کی خیانت کا جواب نہ دے، بمثلہا، اسی کے مثل سے. لوگوں کی اس خیانت کا جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہو، وہ اسی کے مثل سے جواب نہ دے. لہو یعنی معہو. یہ لہو کس کے معنی میں؟ معہو کے معنی میں. کہ مسلمان لوگوں کی اس خیانت کا جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہو، اللہ یقابلہ، جواب نہ دے، بمثلہا، اسی کے مثل خیانت سے. اب بمثلہا میں ہا ضمیر مؤنث کا مرجع کیا ہے؟ وہ خیانت مؤنث ہے نا. ہاں. تو اسی کے مثل خیانت سے جواب نہ دے. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان لوگوں کی اس خیانت کا جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہو، اسی کے مثل خیانت سے جواب نہ دے. کیوں جواب نہ دے؟ کیا دلیل ہے؟ فَإِنَّ خَطَأَ غَيْرِي لَا يُبَرِّرُ الْخَطَأَ مِنِّي، اس لیے کہ میرے غیر کی، میرے علاوہ کی خطا، لا یبرر الخطأ منی، میری جانب سے ہونے والی خطا اس کو پورا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ میری
فإن خطأ غیری، اس لیے کہ میرے علاوہ کی خطا کو میری جانب سے واقع ہونے والی خطا پورا نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے، دیکھو مطلب سمجھو اس کا، کہ مثلا کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے خیانت کی، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، اب آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، تو کیا جو اس نے برائی کی ہے یا جو آپ نے برائی کی، تو یہ برائی اس برائی کا بدلہ ہو جائے گی؟ یا ایسا کہہ لو کہ کسی نے مثلا آپ کو گالی دی، آپ بھی اس کو گالی دے دیں، تو کیا جو اس نے گالی دی ہے اور آپ نے بھی اس کے جواب میں گالی دے دی، تبھی آپ کا گالی دینا اس کی گالی کو ختم کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَإِنَّ خَطَأَ غَيْرِي، اس لیے کہ میرے علاوہ کی خطا کو لا يُبَرُّ الْخَطَأَ مِنِّي، میری جانب سے ہونے والی خطا پورا نہیں کر سکتی۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس نے گالی دی تو ہم بھی گالی دے دیں اور وہ خطا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فَإِنَّ خَطَأَ غَيْرِي، اس لیے کہ میرے علاوہ کی خطا کو میری جانب سے واقع ہونے والی خطا پورا نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو اس کے جواب میں خیانت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے خیانت کرنے سے اس کی خیانت ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ میرے علاوہ کی خطا کو میری جانب سے واقع ہونے والی خطا پورا نہیں کر سکتی۔ مہما کانت الظروف والاحوال، چاہے صورت حال اور حالات کیسے بھی ہوں، چاہے صورت حال اور حالات کیسے بھی ہوں۔ الظروف ظرف کی جمع، اس کا معنی آتا ہے اسے برتن، ظروف ظرفن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ برتن۔ آپ نے پڑھا ہوگا ظروف مبنیہ، اسماء ظروف پڑھے نا؟ تو ظروف ظرف کی جمع، اس کا معنی برتن، لیکن یہاں پر کیا لگائیں گے؟ صورت حال، صورت حال، اور احوال کا معنی حالات، حالات۔ چاہے صورت حال اور حالات کیسے بھی ہوں، اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو اس کا جواب خیانت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، حالات اور صورت حال چاہے کیسی بھی ہو۔ سمجھی بات؟ وَعَلَى الَّذِي يَرْغَبُ فِي كَمَالِ التَّقْوَى وَصَفَاءِ السَّرِيرَةِ وَنَقَاءِ الضَّمِيرِ أَن يَجْعَلَ شِعَارَهُ الصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَالصَّفْحَ الْجَمِيلَ عَمَّنْ أَسَاءَ وَقَوْلَ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ۔ یہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِي يَرْغَبُ، يَرْغَبُ فِي، راغب فی کا جب صلہ یعنی فی آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش کرنا، رغبت کرنا، اور فی کا معنی نہیں لگائیں گے۔ وعلی الذی، اور اس شخص پر جو خواہش رکھتا ہو، کس کی؟ کمال تقوی کی، اور اس شخص پر لازم ہے جو کمال تقوی و صفائی سریرتی، اور باطن کی صفائی، و نقاء الضمیری، اور دل کی پاکیزگی کی خواہش کرتا ہو، ان یجعل شعارہ الصبر علی البلاء، اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے کو اپنا شعار بنائے، والصفح الجمیل عمن اساء، اور اچھے سے معاف کرنے کو، درگزرنے کو اس شخص سے جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہو، اس کو اپنا شعار بنائے۔ وقول خاتم الانبیاء، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس قول کو اپنا شعار بنائے۔ کون سے قول کو؟ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو ان چیزوں کو اپنا شعار بنا لے گا، اپنی پہچان بنا لے گا، اپنی علامت بنا لے گا، تو کیا اس کا تقوی کامل ہو جائے گا، اس کا دل اور باطن کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا۔ تو وعلی الذی یرغب فی کمال التقوی،
اس شخص پر لازم ہے جو کمال تقوی کی خواہش رکھتا ہو اور باطن کی صفائی کی خواہش رکھتا ہو، ونقاء الضمیری اور دل کی پاکیزگی کی خواہش رکھتا ہو، کہ وہ شعار مانے کیا تھا؟ پہچان، علامت، نشانی. تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ پہچان لگا لو یا شعار ہی رکھو. این یجعل شعارہ الصبر علی البلا، بلا مصیبت، جمع بلایات آتی ہے، بلیات ہاں، بلایا بھی آتی ہے، بلیات بھی. این یجعل شعارہ الصبر علی البلا، تو اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے کو اپنی پہچان بنائے، اپنا شعار بنائے، پہچان بنائے. والصفح الجمیلہ، صفح مانے آتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، الجمیل خوبصورت، لیکن یہاں پر کیا لگائیں گے؟ اچھے سے معاف کرنا. امن اسا، اصل میں تھا من تھا، من تو ملا کر ایک کر دیا، امن ہو گیا. امن اسا، اس شخص سے اسا جس نے برائی کی ہو. تو والصفح الجمیلہ امن اسا، اور اچھے سے درگزر کرنے کو، اچھے سے معاف کرنے کو اس شخص سے یا اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہو. تو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے کو اپنا شعار بنائے اور اچھے سے معاف کرنے کو اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس قول کو اپنا شعار بنائے. سمجھ رہی ہیں؟ کون سے قول کو؟ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، حیثما کنت. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور برائی کرنے کے بعد کیا کرو؟ الحسنۃ، اچھائی کرو، تمحوها، کہ وہ اس کو مٹا دے گی. اور برائی کرنے کے پیچھے کیا کرو؟ اچھائی کرو، نیکی کرو، کہ وہ اس کو مٹا دے گی. کون کس کو مٹا دے گی؟ اچھائی یا برائی؟ اچھائی برائی کو مٹا دے گی. تمحوها مؤنث کا صیغہ ہے، تو تمحوها، تمحو میں جو ضمیر ہے، ہیا کی ضمیر، وہ کدھر راجع ہوگی؟ الحسنہ کی جانب. اور یہ تمحوها میں جو ابھی مؤنث کی ضمیر ہے ہا، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ سیئہ کی جانب. سمجھ رہے ہیں؟ مرجع سمجھ رہے ہیں؟ اگر مرجع سمجھ میں آ جائے تو ترجمہ پھر آسان ہو جاتا ہے. غلطی تبھی ہوتی ہے جب آپ مرجع نہیں سمجھ پاتی ہیں. تو تمحا میں جو ہیا ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی حسنہ کی جانب، اور جو ہا ضمیر مؤنث کی ہے یہ السیئہ کی جانب. یعنی تمحو الحسنۃ السیئۃ، تمحو الحسنۃ السیئۃ، اس طریقے سے ہوگی عبارت. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحو الحسنۃ السیئۃ، حسنۃ فاعل بنے گا نا، تمحو الحسنۃ السیئۃ، کہ وہ یعنی نیکی برائی کو مٹا دے گی. تو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی دے دو اور پھر ایک بار درود شریف پڑھ لو. اس کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے گالی دے دو اور پھر ایک بار سبحان اللہ کہہ لو. یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، نادانی میں کوئی برا کام ہو جائے، تو اب چاہیے کہ اس پر نادم ہو اور کوئی نیک کام کرے. اللہ رب العزت جو ہے اس نیک کام کے صدقے سے وہ جو نادانی میں گناہ ہوا ہے اس کو معاف فرما دے گا. سمجھنے بات؟ تو لوگ جو ہے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں، ظاہر آیات، ظاہر احادیث کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں.
حالانکہ مقصد اس کا کچھ اور ہوتا ہے. تو عام آدمی پڑھے گا تو کیا سوچے گا؟ یہی سوچ لے گا، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو برائی کے پیچھے برائی کرنے کے بعد، یعنی نادانی میں اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو؟ اچھائی کرو، نیکی کرو، کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کا خالق اچھے اخلاق کے ساتھ ہے. وَخَالِقِ النَّاسِ، لوگوں کو پیدا کرنے والا، بِخُلُقٍ حَسَنٍ اَيْ مَعَ خُلُقٍ حَسَنٍ، اچھے اخلاق والے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یوں تو تمام کے ساتھ ہے، لیکن جس یعنی جس قدر اچھے اخلاق والوں کے ساتھ ہے، یعنی اچھے اخلاق والوں کے ساتھ عطف و نصرت اور مدد کے ساتھ ہے، اور دوسروں کے ساتھ ویسے نہیں ہے. یعنی جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد فرماتا ہے. وہ کچھ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور جو اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، ہے تو ان کے ساتھ بھی، لیکن ان کے ساتھ ویسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ارے اللہ رب العزت تو ہر ایک کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ جو اچھے اخلاق والے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، اور برائی کے بعد نیکی کرو کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کو پیدا کرنے والا اچھے اخلاق والے کے ساتھ ہے. دیکھیے ترجمہ ایک بار اور دیکھیے. اور ان دونوں اصولوں میں سے دوسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان لوگوں کی اس خیانت کا جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہو اسی کے مثل سے جواب نہ دے، اسی کے مثل خیانت سے جواب نہ دے، اس لیے کہ میرے علاوہ کی خطا کو میری جانب سے ہونے والی خطا پورا نہیں کر سکتی، چاہے صورتحال اور حالات کیسے بھی ہوں. اور اس شخص پر لازم ہے جو کمال تقوی کی خواہش رکھتا ہو اور باطن کی صفائی کی خواہش رکھتا ہو اور دل کی پاکیزگی کی خواہش رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے کو اپنا شعار بنا لے، اور اچھے سے درگزر کرنے کو اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہو، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اپنا شعار بنا لے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، اور نادانی میں برائی ہو جائے تو برائی کے بعد نیکی کرو، اچھائی کرو کہ وہ اچھائی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کو پیدا کرنے والا اچھے اخلاق والے کے ساتھ